अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के इस लाइव बुलेटिन के साथ मैं हूं फायजा बुखारी। हमारे प्रोड्यूसर हैं सैयद असफर इमाम और हमारी एडिटर हैं बहजत जिलानी। आज जुमेरात है, अगस्त की 25 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की खातून जज को धमकाने के मुकदमे में 1 सितंबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। इमरान खान राजा जब्बाद अब्बास की अदालत में पेश हुए तो उन्हें हाज़िरी लगाकर बिठा दिया गया। उनके वकील बाबर आवान ने कमरा अदालत में मुकदमे की FIR पढ़कर सुनाई, जिस पर फाजिल जज ने सवाल किया कि क्या जिसने शिकायत की वो खुद भी धमकी आमेज तकरीर से मुतासिर था। बाबर आवान ने कहा कि तकरीर में 3 लोगों का नाम लिया गया जिनमें से एक ने भी शिकायत नहीं की और मजिस्ट्रेट अली जावेद ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक ग्लोबल फेस हैं, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने का नोटिस लिया। इसके अलावा इमरान खान की दफ़ा 144 केस में भी अबूरी ज़मानत 7 सितंबर तक मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में मानसून बारिशों में इजाफा हुआ है और एक के बाद एक स्पेल आ रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जनूबी इलाके बलूचिस्तान और सिंध बारिशों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। कई अजला इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं। कौमी सतह पर हंगामी हालत के निफाज का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि सूरत हाल संगीन है। अमवात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से 913 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया भी पाकिस्तान की मदद करे। ये एक गैर मुतवक्के और गैर मामूली बारिश है। पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की मुश्किल वक्त में मदद करता रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने अफ़गानिस्तान में इंसानी और मौशी बहरान से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने दोहा में मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने अफ़गान अवाम को दरपेश संगीन इंसानी और मौशी बहरानों से निमटने में मदद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया और इस बात पर जोर दिया कि सूरत हाल बैनुल अक़वामी बरादरी की इमदाद में इजाफे की मुतक़ाज़ी है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में अमरीकी ड्रोन उड़ने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि अफ़गानिस्तान में ड्रोन तैयारों की फ़्लाइंग पर अमरीकी हुकाम के साथ आला सतह पर बात हुई और तालिबान इसका ख़ात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी हुकूमत को कोई तशवीश है तो वो उन ख़दशात को दूर करने के लिए तालिबान हुकूमत से बात करे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर दिफ़ा सरगेई शोइगु के उस बयान पर भी रद्द अमल का इजहार किया जो उन्होंने ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा के इजलास में दिया और कहा था कि खित्ते को सबसे बड़ा ख़तरा अफ़गानिस्तान से है और ये कि दाइश, अल-कायदा और दीगर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों ने अफ़गानिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने पड़ोसी ममालिक को यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफ़गानिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के हकूक़ गुज़िश्ता 2 दहाइयों की निस्बत अब कहीं ज़्यादा महफूज हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तालिबान के इक़्तिदार संभालने के 1 साल के दौरान ख़वातीन और लड़कियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिससे उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ छीन लिए गए हैं। तालिबान ने सिफारतकारी को आगे बढ़ाने में मदद के लिए अपने कुछ रहनुमाओं पर सफ़री पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इस मामले पर मुनक़सिम है। सलामती काउंसिल की जानिब से तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी समेत 13 तालिबान रहनुमाओं को बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त देने वाले इस्तिस्ना की मियाद गुज़िश्ता हफ्ते को ख़त्म हो गई थी और रुकन ममालिक इसमें मुमकिना तौसी पर इत्तफ़ाक़ करने में नाकाम रहे थे। दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबरा सुहेल शाहीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये पाबंदी पुरअमन ज़राए से मसाइल के हल की राह में
ایک رکاوٹ ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں سزا یافتہ قیدیوں کو رہا کیے جانے پر جمعرات کو مرکزی اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ گجرات حکومت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ جس جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا اس میں ملزموں کو قصوروار قرار دے کر سزا سنائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس پالیسی کے تحت انہیں جیل سے رہا کیا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ انسانی حقوق کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کیے جانے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ قیدیوں کو معافی دینے کا فیصلہ نہ صرف قانونی اعتبار سے غلط ہے بلکہ انسانی و اخلاقی اعتبار سے بھی، اور یہ کہ اس سے دنیا میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ فیصلہ منسوخ کیا جائے اور قیدیوں کو دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے میانمار کی فوجی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے سیاسی بحران کے حل میں نسلی روہنگیا کو بھی شامل کرے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ روہنگیا کے لوگوں کو میانمار میں بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک کا سامنا ہے، جہاں بیشتر کو شہریت اور بہت سے دوسرے حقوق دینے سے انکار کیا گیا ہے۔ اس وقت تقریباً 10 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم ہیں۔ اب جبکہ یوکرین پر روس کے حملے کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، بدھ کے روز وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے لیے اب تک اپنی سب سے بڑے $3 ارب کے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد یوکرین کے لیے امریکہ کی کل امداد $13.6 ارب ہو جائے گی۔ پچھلے امدادی پیکجوں کے برعکس جو فوری فوجی ضروریات پوری کرتے تھے، یہ نیا پیکج درمیانی اور طویل المیعاد فوجی امداد پر مرکوز ہے، جسے یوکرین پہنچنے میں مہینوں یا برسوں تک بھی لگ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرین ژان پیئر نے کہا کہ یہ یوکرین کے لیے ایک طویل المیعاد وعدہ ہے تاکہ وہ بہادری کے ساتھ اپنی آزادی کے لیے لڑائی جاری رکھیں، جیسا کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے آج جمعرات کے روز بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی سربراہ میشیل بیچلیٹ نے جمعرات کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کے خلاف مسلح حملے بند کرے۔ انہوں نے زیپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے حوالے سے صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں لڑائی سے شہریوں اور ماحولیات کو ناقابل تصور خطرات لاحق ہیں۔ روس اور یوکرین نے پلانٹ کے قریب حملوں کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا ہے، جبکہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ بیچلٹ کا مزید کہنا تھا کہ روسی اور یوکرینی افواج کو انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے، جبکہ بین الاقوامی برادری کو خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہی کو یقینی بنانا چاہیے۔ یوکرینی حکام نے جمعرات کو کہا کہ مشرقی یوکرین میں ریلوے اسٹیشن پر روسی میزائل حملے میں مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز طلباء کے قرضوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف کا اعلان کیا اور وائٹ ہاؤس کے لیے 2020 کی اپنی مہم میں کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ امریکی حکومت قرضوں میں جکڑے لاکھوں امریکیوں کے لیے طلباء کے قرضوں میں $10,000 معاف کر دے گی، جبکہ کم آمدنی والے قرض داروں کے لیے اس سے بھی زیادہ رعایت دی جائے گی۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق قرض کی منسوخی سے صارفین کو نئے اخراجات کے لیے سینکڑوں ارب ڈالرز دستیاب ہوں گے، جنہیں گھر کی خریداری یا دوسرے بڑے اخراجات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک میں افراط زر سے نمٹنے میں ایک اور رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہت سے ڈیموکریٹس مزید رعایت چاہتے تھے، لیکن بیشتر ریپبلکنز طلباء کے قرضے معاف کرنے کے خلاف ہیں۔ بدھ کو ایک بیان میں سینٹ کے اقلیتی رہنما مچ میکونل نے اس اقدام کی مذمت کی۔ چین کے شماریات کے قومی ادارے کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں ملک کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 19.9% تک جا پہنچی۔ جنوری 2018 میں جب سے بیجنگ نے انڈیکس شائع کرنا شروع کیا، یہ بلند ترین شرح ہے۔ اس وقت یہ شرح 9.6% تھی۔ چین کے متعدد تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جولائی میں 16 سے 24 سال کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی بلند ترین شرح کی بڑی وجہ اقتصادی کساد بازاری ہے،
جس نے چین کو گزشتہ چند برسوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خاتون اول جل بائیڈن کا کووڈ ٹیسٹ دوبارہ مثبت رہا، جو بظاہر ری باؤنڈ کیس ہے۔ ہفتے کے آخر میں ابتدائی طور پر ان کا ٹیسٹ منفی رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے 3 دن اپنی اہلیہ کے ساتھ ریاست ڈیلاویئر میں گزارے اور ان کا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ وائرس سے ابتدائی صحت یابی کے بعد صدر جو بائیڈن بھی دوبارہ کووڈ کیس کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ جل بائیڈن کی ڈیپٹی کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ خاتون اول ڈیلاویئر میں ہی رہیں گی، جہاں انہوں نے دوبارہ خود کو الگ کر لیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے رپورٹ ہونے والی اموات کی تعداد میں 15%، جبکہ انفیکشن کے نئے کیسز میں 9% کمی ہوئی ہے۔ کووڈ کے ہفتہ وار جائزے میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے 53 لاکھ نئے کیسز اور 14,000 سے زیادہ اموات کی اطلاع ملی ہے۔ WHO نے کہا کہ مغربی بحر الکاہل خطے کے علاوہ دنیا کے ہر خطے میں نئے انفیکشن کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ میں ہوں فائزہ بخاری، ہمارے پروڈیوسر تھے سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہجہ جیلانی۔ مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔